بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب نے کل ایک سیمینار سے اسلام آباد میں خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو انہوں نے باتیں کیں وہ بہت ہی دھواں دار تھی، بہت انہوں نے خطرناک انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کیا، اور اس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق باتیں کیں کہ ظاہر ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ پہلے بھی خیر وہ باتیں کرتے رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو ان کا مجھے لگ رہا تھا کہ ایز ایف کہ ان کا فرسٹریشن لیول کافی بڑھ گیا، اور بیکاز جس قسم کی وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، اور جو ایک پالیسی ہے ان کی، ظاہر ہے کہ جی وہ ایک دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے بات نہیں کر رہے، ان سے مطلب ہے کہ کسی قسم کی پچھلے 4 مہینوں سے ان سے انٹریکشن نہیں کر رہے۔ اس پورے عرصے میں ان کا پورے کا پورا مقصد یہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال کے اسٹیبلشمنٹ کو ان پولیٹیکل آبجیکٹیوز یا جو ان کے پولیٹیکل جو ٹارگٹس ہیں ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو مطلب ہے کہ استعمال کیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار ہو نہیں رہی۔ اسٹیبلشمنٹ جو وہ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اس طرف اسٹیبلشمنٹ جا نہیں رہی۔ تو اس لحاظ سے یہ جو کل کی اسپیچ تھی، یہ مجھے کافی ایک عمران خان صاحب کا فرسٹریشن لیول جو ہے وہ کافی زیادہ لگا، اور مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ جس قسم کے ریسنٹ ایونٹس ہو بھی رہے ہیں، تو مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ اپنی پارٹی لیڈرز کے سمجھانے کے باوجود جو ان کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ سے مت لڑیں، مت اس قسم کی بات کریں، اس کے بڑے مطلب ہے کہ نیگیٹو اس کے ریپرکشنز ہیں پارٹی کے لیے، اور اگر آپ جتنے مرضی پاپولر ہیں اور آپ کے ساتھ جتنے مرضی لوگ ہوں، اگر اسٹیبلشمنٹ فرض کریں آپ کے خلاف ہے، تو پھر یہ کوئی ضمانت نہیں کہ جی آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، الیکشن جیت بھی سکتے ہیں، اور پھر الیکشن جیت کے دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس قسم کے حالات ہیں، تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کروں گا۔ اور ایک بات خیر مجھے جو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جس قسم کا مطلب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کی بات پولیٹیشین سے بھی ہوتی ہے، بینگ اے جرنلسٹ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، سول بیوروکریسی کے مختلف ظاہر ہے آپ کے سورسز ہوتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو اب ان کے لیے کوئی ٹرسٹ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے والا نہیں۔ اور میں صرف یہ نہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس قسم کی باتیں کی ان 4 مہینوں میں، جس قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق عمران خان، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جس اسٹیبلشمنٹ نے ہی عمران خان صاحب کو بنایا، ان کے لیے بہت بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ کی، ان کو حکومت میں لے کے آئے، ان کو الیکشن جتوایا، ان کے لیے ان کے اپوننٹس کو مطلب ہے کہ جی رستے سے مطلب ہے کہ مختلف طریقے سے یا ہٹایا یا ان کو سپریس کیا تاکہ عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے، اور وہ حکومت اسی لحاظ سے آئی۔ پھر اس کے باوجود تھرو آؤٹ آپ 3.5 سال دیکھیں، مطلب کم از کم 3 سال تو ایسا تھا کہ ہر قسم کی سپورٹ بھی دی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو، سب کچھ، لیکن اب وہ کچھ اس قسم کے انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس قسم کے الزامات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں کہ وہ ایک ان کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ جی یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرے معنوں میں میرا خیال ہے کہ اگر ایک تو چلیں یہ عمران خان صاحب کے لیے نیگیٹو بات ہے کہ جی ان کے اوپر جس اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ابھی بھی ایک چانس ہے، جو کہ کل انہوں نے کہا کہ ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں۔ کس پالیسی کو ریویو کریں؟ پالیسی یہ ریویو کریں کہ یہ جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں عمران خان صاحب کے بقول یہ کرپٹ ہیں، اور یہ آپ لوگ کہتے تھے کرپٹ ہیں، ISI کا انہوں نے نام لیا کہ ISI آ کے ان کو کہتی تھی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ میں حکومت میں آیا، اور پھر نیب چونکہ میرے کنٹرول میں نہیں تھی، نیب بھی انہوں نے مطلب ہے کہ یہی سٹل طریقے سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھی، اور کبھی وہ ایکسیلیٹر دباتے تھے، کبھی ایکسیلیٹر چھوڑتے تھے، سو اس لیے ان کا کوئی فیصلہ مطلب ہے کہ جو کرپٹ لوگ تھے، جن کو ان کا بقول جو کرپٹ لوگ تھے ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان کا کچھ تو وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں انہوں نے یہ سب باتیں کی، اب وہ اس اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی پالیسی ریویو کریں، اور یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جن کو آپ حکومت لے کے آئے، میری حکومت ختم کروائی اور ان کو لے کے آئے، اب ان کو آپ چلتا کریں اور ان کو فارغ کر کے میرے لیے دوبارہ الیکشن کا راستہ نکال کے مجھے دوبارہ حکومت میں لے کے آئیں۔ یہ عمران خان صاحب کی مطلب ہے کہ ظاہر ہے فرام ڈے ون وہ یہ ان کا مقصد یہی ہے کہ جی الیکشن ہو اور میں تاکہ دوبارہ
دوبارہ سے حکومت میں اور حکومت میں آؤں، حکومت بناؤں، اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی رول ادا کرنا چاہیے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹروورشل رول ماضی میں ہمیشہ رہا، یہ جو سیاست میں انٹرفیئرنس، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انٹرفیئر کریں لیکن میرے حق میں کریں. تو اس لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ اب ان کے اوپر اعتبار کرنے والی نہیں. لیٹ می اشور یو، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے اوپر قطعی طور کے اوپر اب اعتبار نہیں کرے گی. اس کے اوپر مجھے کسی قسم کا کوئی شک، ایک ذرہ برابر شک نہیں، بلکہ حالات اب ظاہر ہے. اور چونکہ جس قسم کے ہم 4 مہینوں میں جو چیزیں دیکھتے رہے، ایک تو عمران خان صاحب کی تقریروں میں، اور پھر ان کے جو کچھ سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز تھے وہ جو کس قسم کی باتیں کرتے رہے، اور پھر خاص طور کے اوپر ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی کیمپین چلائی گئی، سارا کچھ، ایک تو وہ، اور پھر یہ جو ہوا لسبیلا کا، خاص طور کے اوپر جو لسبیلا کا جو انسیڈنٹ تھا، جو حادثہ تھا، اس کے متعلق جو پی ٹی آئی کی جو کیمپینز تھی وہ، اور شہباز گل کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ آدھو سامنے اپیرنٹلی وہ سامنے نہیں ہے. مطلب ہے کہ ابھی تو جو بھی شہباز گل کا کیس ہو، یا جو یہ انکوائری ہو رہی ہے لسبیلا کے اوپر، جو ایف آئی اے کے جو ایک جی آئی ٹی بنی، وہ گورنمنٹ نے بنائی ہے، سامنے اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا کینلی واچ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، ان کا بڑا کینلی انٹرسٹ ہے. اور ظاہر ہے اس میں ان دونوں معاملات میں وہ انڈیفرنٹ نہیں ہے. اور یہ کیننس جو ان کی ہے، میرا خیال ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا کینلی ان چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں اس لیے زیادہ خطرناک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیکھیں کہ ایک کچھ دن پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ جو بہت سی باتیں کی گئیں، اور پھر یہ جو شہباز گل نے بھی جو باتیں کی تھی ایئر وائی کے ساتھ، میری ذاتی رائے میں وہ بیسیکلی پریمپٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ جو جے آئی ٹی جو کچھ انکوائری میں نکال سکتی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی مطلب ہے کہ بےہودگی ہوتی رہی پچھلے 3-4 مہینوں میں، اس کے اوپر فوج کے متعلق اور جوڈیشری کے متعلق، ان دو کے متعلق خاص طور کے اوپر بہت سے جو ٹرینڈز ہوئے، سب کچھ، تو وہ سب کچھ نکالا جا رہا ہے. اس میں میری اطلاعات یہ، میں آپ کو کچھ دن میں ویسے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بریف کروں گا، جو انفارمیشن ابھی تک سامنے آ چکی ہے، اور یعنی کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ کیمپین چلی، کتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں. سو وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. اس میں بڑے بہت سے لوگوں کو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ پکڑا جائے گا، اور اس میں جو پارٹی مبینہ طور کے اوپر ایک ولن کے طور کے اوپر سامنے آ رہی ہے، جو پارٹی جو ابھی تک جو لگ رہا ہے، اور جس میں ان کی مطلب کہ پارٹی کے لوگوں کی بات، اس میں عمران خان صاحب کے متعلق کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے بہت سے لیڈرز کے متعلق نہ ہو، لیکن جو ایک امپریشن آ رہا ہے نا کہ کس قسم کی پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے، تو انفارچونیٹلی ٹو اینڈ یہ وہ پی ٹی آئی ہے جس کے متعلق یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سو وہ جو چیز ہے نا، وہ بڑی خطرناک ہے. اور یہ اس بات کا احساس ہے پی ٹی آئی کو، میں آپ کو بتا دوں، اسی لیے بہت زیادہ باتیں اس کے متعلق بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. آلدو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا، جو ہمارے ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ کہا جی کہ انڈیا اور ان کا آپس میں کوئی ملاب شلاب تھا. ملاب شلاب خیر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اینی ہاؤ وہ جو نفرت، اصل بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی نفرت جو ہے وہ پیدا کی گئی، اور نفرت ڈالی گئی اپنے فالوورز میں عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ بیسیکلی اس نفرت کا ریفلیکشن ہے. اور وہ اتنی نفرت ہے کہ اس میں کوئی جائز ناجائز یہ وہ نہیں آپ دیکھا جاتا ہے، بس ود اس اور اگینسٹ اس والی بات ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر ہر قسم کا الزام بھی لگ سکتا ہے، سب کچھ، یعنی کہ ہر قسم کی بات یعنی کہ ہو سکتی ہے. اچھا، یہ کچھ معاملات تھے، میں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ سے بات کروں. لیکن وہی والی بات کہ ایک کہ جی عمران خان صاحب کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی طریقے سے پریشر ان کے اوپر ڈال کے تو ان سے اپنے مرضی کے مطالبات جو ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ منوائے جائیں، یہ بات اب پاسبل نہیں لگتی، بالکل بھی پاسبل نہیں لگتی، میں آپ کو بتاؤں. بلکہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے. اس کا
پہلے فرض کریں کہ اگر کم لوگ تھے تو اب کافی زیادہ لوگ جس قسم کی باتیں شہباز گل یا جو وہی خاص طور کے اوپر لسبیلا کا جو حادثہ ہوا اس کے اوپر جو کیمپین چلی، پہلے اگر کم لوگ تھے تو اب کافی زیادہ لوگ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ ان حالات کی وجہ سے عمران خان صاحب سے یا ان کی پالیسیز سے یا ان کے سوشل میڈیا سے کافی نالاں ہیں، اور لیکن عمران خان صاحب وہی چیزیں، مطلب ہے کہ جو کل خاص طور پہ آپ ان کی اسپیچ ظاہر ہے آپ نے سن لی ہوگی، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، اس میں ایسی چیزیں بلکہ فردر آ گئی ہیں کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر زیادہ الزامات انہوں نے لگا دیے. تو یہ اس قسم کے حالات ہیں، اور ان حالات میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ والا کیس تو نہیں، لیکن توشہ خانہ والا کیس جو ہے، جس کے اوپر ہیئرنگ سٹارٹ کر دی ہے کل سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو یہ ایک کافی بڑا خطرہ ہے عمران خان صاحب کے لیے. آلدو ان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ کیس پرسو نہیں کر سکتے، یا یہ ریفرنس جو ہے اسپیکر کا اس کو آپ نہیں سن سکتے، بیکاز عمران خان صاحب تو آلریڈی ایم این اے رہے ہی نہیں، انہوں نے تو آلریڈی استعفیٰ دے دیا. لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ وہ استعفیٰ کہاں پہ، ہمیں تو کوئی استعفیٰ نہیں ملا. ڈپٹی اسپیکر کی بات کرتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر نے ہمیں تو کوئی استعفیٰ نہیں بھیجا. سو ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا دوں، ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن کی پوزیشن بڑی ساؤنڈ ہے. ٹیکنیکلی اس پورے کیس میں جو پہلے میں بتا چکا ہوں، آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا شدید خطرہ ہے. اور جب اس قسم کے شدید مسائل ہوں، اور یہ سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں خطرہ یہی توشہ خانہ والا ہے کہ جی آپ نے اپنے ایسیٹس جو کہ آپ کے بن گئے ایسیٹس وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، 1 سال نہیں 2 سال آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور وہ آپ نے انڈر اوتھ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ اتنی بڑی کمزوری کے ساتھ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹکر لیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ جی بہت سی جگہ پہ ایسے لگے کہ آپ جیسے کہ انفیئر ہو رہے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ جی اپنی چونکہ آپ کی مخالفت ہے، آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، تو آپ وہ ریڈ لائنز کراس کر رہے ہیں. تو ان سارے حالات میں پھر میرا خیال ہے کہ اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.